السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب کہیے کیا حال احوال ہے, کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. بس میری جو ہے بیٹری تھوڑی ڈیڈ محسوس ہو رہی ہے مجھے. پتہ نہیں موسم کی تبدیلی کا اثر ہے یا کوئی اور وجہ ہے. بہرحال میں بہت مشکل سے خود کو جو ہے وہ ایگری کرتی ہوں کہ میں ایپیسوڈ ریکارڈ کر لوں, پھر اسے ایڈٹ کر لوں, اپلوڈ کر دوں. اور دوسرے چینل کی طرف تو میں ابھی بالکل بھی نہیں گئی ہوں. جب سے ناول کا اینڈ ہوا ہے تو کوئی دوسرا ناول میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے. عجیب سی سستی جو ہے نا وہ سوار ہے. زیادہ تر مجھے یہی لگ رہا ہے کہ موسم کا اثر ہے. موسم تبدیل ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے مجھے نیند بہت زیادہ آ رہی ہے, غنودگی بہت ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا حالات ہے جس کی وجہ سے میں دوسرے چینل کے لیے ابھی کوئی ناول جو ہے وہ چوز نہیں کر سکی ہوں. فرمائشیں جو تھیں وہ کچھ تو ڈیلیٹ ہو گئی موبائل ریسیٹ کرنے کی وجہ سے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ ناولز ایسے ہیں جو کہ مجھے انٹرسٹنگ نہیں لگے. جیسے جیسے کوئی اچھا ناول ریڈ کرتی ہوں اس کے بعد جو ہے وہ چوائس کا لیول جو ہے وہ تھوڑا ہائی بھی ہو جاتا ہے, چینج بھی ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے مجھے جو ہے نا ناول انتخاب کرنے میں اور بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو آپ سب جو ناول فرمائش کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آپ سب پلیز یوٹیوب پر سرچ کیا کریں. کوئی ناول پہلے سے موجود ہو تو وہ نہ کہا کریں, آپ مجھے وہ سجیسٹ نہ کیا کریں. اور اگر ناول موجود ہو لیکن کمپلیٹ نہ ہو تو یہ بات بھی کامنٹ میں مجھے بتا دیا کریں, کیونکہ آپ ناول بتاتے ہیں, میں سرچ کرتی ہوں اور وہ پہلے سے مجھے مل جاتا تو ظاہر ہے میں یہ تو چیک نہیں کرتی نا کہ اس کی کتنی ایپیسوڈ اپلوڈڈ ہیں. میں بس یہ دیکھتی ہوں کہ وہ آڈیو میں موجود ہے, کوئی ایک بھی ایپیسوڈ اس کی نظر آ جاتی ہے تو پھر میں اسے شیئر نہیں کرتی کہ یہ تو پہلے سے موجود ہے. تو اگر انکمپلیٹ بھی ہو تو مجھے بتا دیا کریں. اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے فرمائش کی ہے, ایک دو ناولز ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں لیکن انہیں یوٹیوب پر جو ہے وہ ملے بھی ہیں لیکن وہ انہیں پسند نہیں آ رہے. کوئی وائس کوالٹی کا فرق ہے یا کوئی انکمپلیٹ ہے. تو وہ انشاءاللہ موسم چینج ہو گیا ہے تو پنکھے بند ہو جائیں گے, اے سی نہیں چلانا پڑے گا, شور شرابہ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. تو اب میں دن میں بھی ریکارڈنگ کر سکوں گی. تو میری کوشش ہوگی کہ وہ ناول جو ہے ان کو بھی ریکارڈ کر سکوں, اور انہیں مکمل جب میں ریکارڈ کر لوں گی یا کم از کم بھی کوئی 8-10 ایپیسوڈ ان کی ریکارڈ کر لوں گی تو پھر ان کی اپلوڈنگ شروع کروں گی. یعنی وہ میرے چینل پر جو دونوں ناولز اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں ان کے علاوہ ہوں گے وہ, تو وہ ان میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے. لیکن میری پوری کوشش ہے کہ میں وہ فرمائشیں بھی پوری کر دوں جو پینڈنگ ہیں کافی عرصے سے. اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی سردیاں شروع ہوں گی, موسم چینج ہوگا تو پھر میں دن میں بھی ریکارڈنگ کر سکتی ہوں, تب میں ان کی فرمائش پوری کر دوں گی. کیونکہ ابھی رات میں 2 ناول کی ریکارڈنگ کرتی ہوں, اس کے بعد میرے گلے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں کنٹینیو کوئی تیسرا ناول بھی ہے وہ ریکارڈ کر سکوں. ٹائم چینج ہو جائے تو پھر ذرا گلے کو ریسٹ مل جاتا ہے اور اس میں پھر اکتاہٹ بھی نہیں ہوتی. ابھی جو ریسنٹلی یہ ناول شیئر کر رہی ہوں یہ مجھے تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے. آپ سب کو کیسا لگ رہا ہے پتہ نہیں. چلیے بڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب. ناول کا نام ہے خواب, خواہش اور زندگی. مصنفہ ہے رابعہ رزاق. قسط نمبر 16. نہ خود چین سے رہتی ہو, نہ کسی کو آرام کرنے دیتی ہو. تمہاری زندگی کا کوئی اور مقصد بھی ہے سوائے پرابلمز کھڑی کرنے کے؟ وہ اس کے سر پر کھڑا اسے لتاڑ رہا تھا. شجاع کی پہلی ہی آواز پر اس نے دروازہ کھول دیا تھا, ورنہ اس سے پہلے سب اس کا دروازہ بجا بجا کر مایوس واپس پلٹ گئے تھے. شجاع کی آواز پر بھی دروازہ نہ کھولتی تو پھر سے ثابت کر دیتی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اس کی عقل ٹھکانے نہیں آئی. اب عقل ٹھکانے تو آئی تھی مگر ملال اور رنج نے اندر تک توڑ دیا تھا. میں نے کسی کو کوئی پرابلم نہیں دی اور آپ کا بھی شکریہ. میں جانتی ہوں اگر آپ نہ آتے تو شاید بہت برا ہوتا. اس نے ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا تھا. شجاع نے بمشکل خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے تھے. راحت بیگم یا کوئی اور کسی بھی وقت اندر آ سکتا تھا. وہ جذبات کے ہاتھوں اتنی جلدی سب پر عیاں نہیں ہونا چاہتا تھا. میرے آنے سے تو اور بھی برا ہو گیا ہے. تم اپنے سگے عزیزوں سے جدا ہو گئی. سفیر سے تمہاری شادی ہوتے ہوتے رہ گئی. لیکن فکر نہ کرو, آئے تھے تمہارے تایا, پھوپھی جان نے ہاں کر دی ہے. بہت جلد تم اپنے خوابوں کی جنت میں واپس چلی جاؤ گی, فکر نہ کرو. اف کس قدر طنز کر رہا تھا وہ. گھریلو سی ٹی شرٹ اور شارٹس میں آنکھیں ماتھے پر رکھے وہ شجاع نہیں وارث سے جیل لگ رہا تھا. صوفیہ تڑپ کر بیڈ سے اتری تھی. آدھی جان تو بخار کی وجہ سے نکلی ہوئی تھی اور باقی کی کسر اس وقت شجاع نے پوری کر دی تھی. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ کو اپنے الفاظ کی تلخی کا اندازہ ہے؟ آپ کی ان ساری باتوں سے مجھے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے.
रोती हुई आंखें, सुता हुआ चेहरा और उस पर सितम, बहुत कुछ जताता हुआ लहजा। शुजा की मुश्किल तो सिवा हो गई थी। एक तो इतने दिनों के बाद देखा था, फिर इतने करीब आकर खड़ी हो गई थी, आंखों में शुजा की जिंदगी होने का मान लिए। हार्ट अटैक तो मुझे हो जाएगा तुम अगर अपनी जिद से बाज ना आई और तुमने खुद को बदलने की कोशिश ना की तो। वो रुख बदल कर खड़ा हो गया था। मैंने कोई जिद नहीं की थी, सबने मुझे अपनी मर्जी और खुशी से जाने की इजाज़त दी और आपने भी मुझे नहीं रोका था, याद है आपको? कमाल टिटाई थी। वो बेसाख्ता मुस्कुरा कर रह गया। वो उसको डांटने आया था, अपना गुस्सा ठंडा करने आया था, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही मामला हो गया था। वो तो उसकी कोताहियाँ गिनवाने बैठ गई थी। मैं क्यों रोकता, क्या लगती हो मेरी? उसको अपने अंदर समोने की तमन्ना तो पूरी हो नहीं सकती थी, सो लफ्ज़ों से जज्बात की तो ज्ञानी पर बंद बांधे जा सकते थे। आपने खुद ही तो ताई को बताया है, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ज़रूरी है जो बात मैंने ताई को बताई वो सब सच भी हो। मैं तो तुम्हें इस मुश्किल से बचाना चाहता था जो तुम्हारे सर पर मंडला रही थी। देखिए, आपने जो कहना है साफ साफ कहें। मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं, ऊपर से आपकी बातें। फिर से धमकियां में इस लहजा ऊद कर आ गया था। लजाजत और नरमी बस चंद लम्हे की मेहमान थी। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? तशवीश बजा थी। कुछ नहीं हुआ, बस आप जाएं। वो उसे पीछे धकेलते हुए वापस अपने बेड पर आ गई थी, नाराज चेहरा लिए। सच है, लड़कियां तमाम उम्र मोहब्बत का इकरार सुनती रहें तब भी मुतमईन नहीं होती। मोहब्बत भरे लफ्ज़ों की तासीर पानी जैसी है, ना प्यास बुझती है ना तलब ख़त्म होती है। शुजा को उसका हाथ गर्म सा महसूस हुआ था। वो सारी शरारत और तंग करने का हर इरादा तर्क करके उसके पास आ गया और उसके तपते चेहरे को अपने हाथ से छूते परेशान हो गया। अब ये बुखार किस खुशी में चढ़ा लिया? बस सारे कसूर मेरे हैं, मुझे क्या पता बुखार क्यों होता है? वो उसका हाथ झटक कर गुस्से से बोली थी। और तुम्हें देखकर जो मुझे बुखार हो जाता है उसका भी नहीं पता होगा तुम्हें, है ना? दिल की सारी शिद्दतें आंखों में सिमट आई थीं। इससे पहले अमले इजहार की सूरत शुजा कोई कारनामा अंजाम देता, अनम की आवाज़ ने सारा तलीसम ही तोड़ दिया। ओह, तो हमारे लिए दरवाजे पर ताले लगे थे, इनके लिए दिल के दरवाजे भी खुले हैं। उसकी आवाज़ के साथ सबके सब सैलाबी रेले की सूरत अंदर चले आए थे, खूब शोर मचाते हुए। भाई, अगर रूनुमाई का कोई मसला था तो बता दिया होता। ये आवाज़ मोहसिन की थी। शुजा ने उठकर उसकी गर्दन दबोच ली थी। अनम और आयशा ने उसे अपने साथ लिपटा लिया था। फूफी जान ने फैसला कर लिया है, कल निकाह हो रहा है तुम दोनों का। सरगोशी थी कि आबे हयात के कतरे वो आयशा के अंदर छुप सी गई थी। मरियम, उसे शायद किसी ने आवाज़ दी थी। मरियम, मुझे पता होता कि एजाजुद्दीन से तेरी पुरानी यारी है तो मैं तुझे कब का उसके हवाले करके तेरी कीमत वसूल कर चुका होता, मगर बेगैरत औरत, तूने मेरी इज्जत का एक पल को भी ख्याल नहीं किया और चली गई। देख, मैं ना कहता था तो अपनी पारसाई का ढोंग करती है। मैं तो तेरी रग रग से वाकिफ़ हूँ। आवाज़ों का शोर, मुनीर कमाल की चीख पुकार, उसके बेहंगम कह कहे, जाने क्या कुछ था जो मरियम की बेख्वाब आंखों के बंद होते ही कमरे के मलगजे उजाले में शैतानी रक्स शुरू कर देता। एजाजुद्दीन के घर के उस बड़े से आरामदेह कमरे में रात गुजारना शायद उसकी तकदीर के किसी पर्त पर हमेशा से लिखा हुआ था, मगर उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुनीर कमाल के तकलीफदेह सन्नाटे से इतनी दूर और कदरे महफूज छत के नीचे है। उसे मुनीर कमाल के खौफ का भूत पल पल आकर डरा रहा था। वो आंख बंद करती तो लगता किसी ने गर्दन दबोच ली है। वो आंखें खोलती तो सामने की दीवार पर आवेज़ा तस्वीर से मुनीर कमाल का हेवला उस पर हमला करने को लपकता। वो बेकरार होकर खोला और कशमाला को अपने साथ लगा लेती, जो काफ़ी देर जागने के बाद अब पुरसकून नींद सो रही थी। वो सोना नहीं चाहती थी, मगर मरियम की सदाओं से भी बचना चाहती थी। एक दफ़ा मुनीर कमाल ने उसकी शहरक पर छुरी रख दी थी। फल काटने वाली तेज़धार छुरी से हमला उस दिन हुआ था जब मुनीर कमाल ने बराबर वाले कमरे में एक औरत के साथ शब गुजारने के बाद मरियम से हकूक़ तलब किए थे। वो समझ नहीं पाई थी कि उस मर्द की हवस की हद क्या है। उसने एहतजाजन अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की थी। तब मुनीर कमाल किचन से जाकर छुरी ले आया था। मरियम को यकीन था उसकी मौत मुनीर कमाल के हाथों जब भी हुई छुरी से ही होगी। ये उसका पसंदीदा हथियार था। मुनीर, तुम थकते क्यों नहीं हो? वो बेबसी की आखिरी हद पर पहुंचकर रो पड़ी थी। तूने कब मेरी थकन उतारी है? तेरे अंदर औरत वाली कोई खूबी हो तो मेरी थकन उतरे। तेरा वजूद तो मुझे कब्र पर लगी हुई स्लेब लगता है। मुझे यूँ लगता है जैसे मैं कब्र के अंदर उतर गया हूँ। कभी कभी जब उसने एक हद तक नशा किया होता था तो उसकी बातों में तदब्बुर का रंग उतर आता था। मरियम के अंदर तक नेज़े की अनी की तरह कोई चीज़ छेद करती चली गई थी। वो हमेशा अपने बारे में ये सुनती थी, मगर उस दिन खामोश ना रह सकी थी। तुमने मेरे वजूद को बीवी होने का मान दिया होता तो मेरे एहसासात की मौत ना होती मुनीर।
तुम ने मुझे तवाइफ समझ कर इस्तेमाल ना किया होता तो मेरा वजूद तुम्हारे किसी काम आता। तुम क्या जानो औरत की अपने मर्द के हाथों पामाली की जिंदा दरगोर कर देती है। तुम ठीक कहते हो मुनीर, मैं तुम्हारी थकन कभी नहीं उतार सकती। मेरा वजूद तुम्हारी हवस बढ़ा देता है और तुम्हारा वजूद मेरी फितरत के लिए सज़ा बन गया है। बकवास करती है, मुझे सबक पढ़ाती है। कौन सिखाता है तुझे ये फ़लसफ़ा? उसे एक लात पड़ी थी छुरी के बजाय और वो दोहरी हो गई थी। ज़िंदगी सब सिखा देती है, उसने अपनी चीख दबाकर कहा था। तेरी ज़िंदगी का गला घोटना पड़ेगा मुझे हराफा औरत। सब समझता हूँ तेरी चालाकियाँ। तू समझती है तेरी इन हरकतों पर तुझे तलाक दे दूँगा और तू अपने चाहने वाले के पास चली जाएगी। नहीं, तुझे मैं सारी ज़िंदगी इस बेवफाई की सज़ा दूँगा। तुझे मेरे पास से बदबू आती है ना, मैं तुझे भी बदबूदार कर दूँगा। तुझे अपने आप से घिन आएगी। वो आपे से बाहर हो गया था। उसकी आवाज़ सुनकर बराबर वाले कमरे से वो नीम बरहना औरत बरामद हुई थी, जिसके चेहरे पर हैरत के साथ तजस्सुस भी था। मरियम के लिए वो चेहरा नया था। उसकी आंखों में बेसाख्ता हमदर्दी के तासुरात उभरे थे और वो मरियम को बचाने की खातिर बेइख्तियार मुनीर कमाल के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। व्हाट द हेल ऑफ दिस? उसने अंग्रेजी में मुगलजात बकना शुरू कर दी थी। मुनीर कमाल के लिए ये दोहरा हमला था। अभी मरियम के लफ्ज़ी जहन पर हथौड़े बरसा रहे थे, फिर ये शुरू हो गई थी। वो मुनीर कमाल की दोस्त थी या कोई पेशावर औरत? मरियम उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी। ना ही मरियम को इस बात से सरोकार था कि रात के इस पहर वो इस शर्मनाक हुलिये में उसके शोहर को कुर्बत फराहम कर रही थी। वो तो उस लम्हे उसकी दिलो जान से मशगूल थी जिसकी बरवक्त मुदाखलत से उसकी जान बख्शी हुई थी, वरना मुनीर कमाल तो मार मार के उसकी जान ले लेता। वो मुनीर कमाल को घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गई थी और मरियम कितनी देर तक फर्श पर बेसुध पड़ी उनकी तकरार सुनती रही। उसकी आज तक समझ नहीं आया था बज़ाहिर इतना मुहज़्ज़िब और खुश शक्ल नज़र आने वाला मुनीर कमाल किस बात पर अपने खौल से बाहर आता है। वो उस जैसी कमज़ोर औरत पर तशद्दुद करके इंसान से दरिंदा बन जाता है। कोई नफ्सियाती गिरह ज़रूर थी जिसको मरियम अक्सर सुलझाने की कोशिश करती, मगर सिरा हाथ ना आता। मुनीर नफ्स की आग बुझाने पर आता तो इंतहा कर देता, मरियम को अधमुआ करके छोड़ता। वो उसे मारने पर आता तो तब भी थका हारा पीछे हटता। वो हर हाल में इंतहा पर पहुंचकर दम लेता। उसके पास दरमियानी कोई रास्ता नहीं था। तब अक्सर मरियम सोचती अगर उस शख्स को प्यार करना आता तो ये तब भी पागल कर देता, और ये सोचकर वो हमेशा दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देती। उसे ज़िंदगी में जितना सुख आंसू बहाने से मिलता था उतना तो शायद माँ के गले लगने से भी नहीं मिला। आंखों के गिर्द गहरे होते स्याह हल्कों से अब उसे उनसियत हो चुकी थी। वो जिस दिन रोती नहीं थी उस दिन बेचैन रहती। रूह पर और जिस्म पर गहरे घाव लगने के बाद भी वो ज़िंदगी के लिए लड़ रही थी। वो जिंदा रहना चाहती थी। शायद इसकी वजह 2 जिंदगियां थीं जिन्हें उसके वजूद से जन्म लेना था। जब उसने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था उस दिन भी वो तकदीर की इस करम नवाजी पर रो पड़ी थी। मुनीर कमाल 2 बेटियों का बाप बन गया था। अचानक ही आंसुओं के दरमियान उसके चेहरे पर उम्मीद की मुस्कुराहट जगमगाने लगी थी। शायद मेरे रब ने ये इनाम इसीलिए दिया हो कि मुनीर कमाल की औरत के वजूद से खेलने की लत ख़त्म हो जाए, उसे बेटी का रिश्ता पलटने पर मजबूर कर दे, गुनाह की दलदल से बाहर निकाल कर ले आए। मगर ऐसा नहीं हुआ था। उसने सिरे से बेटियों को अपना मानने से ही इनकार कर दिया था। तू औरत है या कुतिया, पैदा भी की तो एक साथ 2। पता था वो क्या कहने वाला था। मरियम ने घबरा के कानों पर हाथ रख लिए थे। वो कुछ नहीं सुनना चाहती थी उस लम्हे। उसे कुदरत ने इतने बड़े इनाम से नवाजा था, माँ के रुतबे पर फायज किया था, उसके दुखों को बांटने वालियाँ भेज दी थी। वो उस वक्त ना कोई बदफाल मुँह से निकालना चाहती थी और ना सुनना चाहती थी। उसने हॉस्पिटल का बिल अपनी जमा पूंजी से अदा किया था और टैक्सी करके उस मुसाफिर खाने में चली आई थी जहाँ पता नहीं उसका क़याम कितने दिन का था। हर रात की तरह उसने एजाजुद्दीन के घर की पहली रात भी रोते और मुनीर कमाल के भूत से डरते हुए गुजार दी थी। उसे आंख बंद करने पर लगता था जैसे वो अभी छुरी लेकर आ जाएगा। इस बार तो वो वाकई संसार किए जाने की काबिल थी, क्योंकि वो एक गैर मर्द के साथ आ गई थी, अपने शोहर को छोड़कर, उसका घर छोड़कर। अब तो उसके गुनाहों की फहरिस्त भी तवील हो गई थी। अब तो उसे यकीन था इस जुर्म की सज़ा सिवाय मौत के कुछ नहीं। मुनीर कमाल से बच गई तो उसके घर वाले मार डालेंगे। अब शायद रुए ज़मीन पर उसका कोई महफूज ठिकाना नहीं था सिवाय एजाजुद्दीन के इस घर के, जिसका तल्ख सच भी ज़हन और दिल को नागवार नहीं गुजरा था। पूरे सफ़र के दौरान न जाने क्यों उसका वजूद साया बना रहा, और अब उसका ये घर महफूज बनागा। उसने गीली आंखों से खिड़की के बाहर देखने की कोशिश की। नीलगो आसमान का उजलापन सुबह की नवीद दे रहा था। वो बेसाख्ता उठ खड़ी हुई। ये वक्त तो रब के हजूर सर झुकाने का और उसका शुक्रिया अदा करने का था। बहुत दिन हो गए थे उसने अपने रब से ना कोई शिकवा किया था और ना कुछ मांगा था,
مکمل ناراضی چل رہی تھی۔ یہ اس کا واحد پسندیدہ کام تھا جو وہ پورے اہتمام کے ساتھ کرتی تھی، اور یہ وہ واحد ذات تھی جس کے ساتھ وہ ناراض بھی ہوتی تھی اور شکایتیں بھی کرتی تھی۔ آج تو نہ شکایت کرنے کا موقع تھا اور نہ ناراض ہونے کا۔ آج تو بہت ساری باتیں کرنی تھی، رہنمائی طلب کرنی تھی اور ہمت بھی۔ اس کے قدموں میں پھرتی سی بھر گئی اور وہ سب کچھ بھول کر وضو کرنے چل دی۔ نجات کا یہ واحد راستہ تھا جو اسے منیر کمال کی بھیانک آوازوں سے دور لے جا سکتا تھا، اس کی سوچوں کو منیر کمال کے بھوت سے آزاد کر سکتا تھا۔ وہ ملحقہ واش روم میں وضو کرنے گئی تھی، لیکن غسل کر کے باہر آئی تھی۔ ذہن و دل پر چھایا غبار کم ہونا شروع ہوا تھا تو زندگی کی احتیاجات نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ اس گھر میں جائے نماز کی چیز شاید ہی دستیاب ہوتی۔ اس نے کمرے کا ایک کونا منتخب کر کے گرد آلود قالین پر کھڑے ہو کر اندازے سے قبلے کے رخ کا تعین کر کے نیت باندھ لی۔ اندر وہ اپنے رب سے ہم کلام تھی اور باہر آہستہ آہستہ اندھیرا چھٹ رہا تھا۔ رات کے راہی نے رخت سفر باندھ لیا تھا اور طویل دن طلوع ہونے کو تھا۔ اعجاز الدین صبح کی سیر کا عادی تھا۔ اس کی آنکھ اپنے مقررہ وقت پر بغیر کسی تگ و دو کے کھل جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ فریش ہونے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بناتے ہوئے یکدم کچھ یاد آنے پر ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ مریم، اس کے لب بے آواز ہلے۔ ہاں، منیر کمال کی بیوی مریم۔ 2-2.5 گھنٹے کی مختصر سی نیند میں محو ہو جانے والے منظر تازہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ رات اس نے ایک مار کا سر انجام دیا تھا۔ منیر کمال جیسے شاطر انسان کو بڑی بری چوٹ پہنچائی تھی۔ زخمی کتے کی طرح تلملا رہا ہوگا، بھونک رہا ہوگا۔ ایک موٹی سی گالی دے کر وہ قدرے اطمینان سے مسکرا دیا۔ تو اب کبھی چین کی نیند نہیں سوئے گا پتر؟ اس کے چہرے پر چمک سی آ گئی تھی۔ مجھے مریم کا کچھ کرنا ہوگا۔ منیر کو برباد کرنے کا اس سے اچھا موقع کبھی نہیں ملے گا۔ وہ جاگنگ شوز کے تسمے باندھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اپنے کاٹیج سے باہر نکلنے کے بعد اس کی منزل قریبی پارک تھا، جو طویل جاگنگ ٹریکس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی پسندیدہ جگہ تھا، اور خصوصاً اس علاقے میں ایشیائی کمیونٹی زیادہ آباد تھی۔ اس لیے پارک میں ہم زبان لوگوں سے ملنے کی خوشی صبح کی سیر کا لطف تو بالا کر دیتی تھی۔ اس نے اپنی پسندیدہ دھن گنگناتے ہوئے ٹریک پر چلنا شروع کیا تھا۔ تب مانوس سی آواز نے اس کا تعاقب کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹ گیا۔ کیا حال ہے طارق صاحب؟ میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ، کل نہیں آئے تھے؟ ان کے سرخ چہرے میں صبح کی ساری تازگی سمٹی ہوئی تھی۔ اعجاز الدین نے ہمیشہ کی طرح ستائشی نگاہ ڈالی اور ہاتھ تھام کر ہم قدم ہو گیا۔ کل یہاں نہیں تھا میں، آپ کو تو پتہ ہے میرا دوسرا ٹھکانہ، کبھی کبھی وہاں بھی صبح ہو جاتی ہے۔ وہ اپنا مخصوص کہکہا لگاتے ہوئے بولا تو راجہ طارق محمود بھی مسکرا دیے۔ انہیں اعجاز الدین کے کاروبار اس کی ذاتی صفات سے کبھی کوئی سروکار نہیں رہا تھا۔ انہیں اس کا ساتھ اچھا لگتا تھا۔ اس کی بے فکری سے بھرپور باتیں مست کہکہے پرسکون سا کر دیتے تھے۔ ان دونوں کی پہلی ملاقات اس بار میں ہوئی تھی جس کا مالک اعجاز الدین تھا۔ اعجاز الدین کے بار میں صبح و شام اور پھر رات گئے تک لوگوں کی آمد جاری رہتی تھی۔ وہاں پر ہر طرح کے لوگوں کے لیے تفریح دستیاب تھی اور وہاں پر ہر طبقے کے لوگ آتے تھے۔ انہی میں راجہ طارق محمود بھی تھے، جو اکثر اپنے کاروباری دوستوں کے ساتھ وہاں آتے تھے۔ یہ بزنس میٹنگ کئی گھنٹے تک جاری رہتی تھی۔ یہ لوگ ہمیشہ اپنے لیے مخصوص ٹیبل کا انتخاب کرتے تھے، پینے پلانے کا شغل بھی کرتے، لیکن کبھی اپنے جامے سے باہر نہیں آتے، جیسا کہ وہاں کے اکثر کلائنٹس کا حال ہوتا تھا۔ اعجاز الدین کو اپنے بار کے ہر کونے گوشے کی خبر رکھنا پڑتی تھی۔ وہ کبھی کسی کو ناخوش نہیں کرتا تھا، لیکن اسے حیرت ہوتی تھی سب سے زیادہ خوشحال، باوقار، پوری محفل کی نگاہ کا مرکز بننے والے راجہ طارق محمود کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ جب دوستوں کے درمیان ہوتے تب بھی ان کی شرارتوں پر مسکرانے پر اکتفا کرتے، اور جب سے وہ اکیلے آنے لگے تھے تب بھی ان کی بے نیازی قائم تھی۔ ان کی ٹیبل پر صرف ایک گلاس پڑا ہوتا تھا جسے وہ دھیرے دھیرے ختم کرتے، آنکھوں کی سرخی کو سگریٹ کے دھوئیں سے چھپانے کی کوشش کرتے، اور پھر رنگ و خوشبو کی اس دنیا کا ہر جلوہ نظر انداز کرتے ہوئے مضبوط قدموں کے ساتھ باہر چلے جاتے۔ اعجاز الدین کے بار میں اتنا منفرد کردار آئے اور وہ اسے تجسس میں مبتلا نہ کرے، یہ کیسے ممکن تھا؟ تجسس کی یہ انتہا ہی دونوں کے درمیان اجنبیت ختم کرنے کا باعث بنی تھی۔ اعجاز الدین نے اپنے بار کی سب سے حسین اور نوخیز تیتلی بھی انہیں آفر کی تھی، مگر ان کا ضبط نہ ٹوٹا تھا۔ تب بھی انہوں نے اپنی بے پناہ سرخ آنکھیں اٹھا کر اس نوخیز تیتلی سے پوچھا تھا، آپ کچھ لیں گی؟ جس پر اسے حیرت سی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر تو لوگ پینا بھول جاتے تھے، لیکن ان آنکھوں میں تو کوئی تاثر ہی نہیں ابھرا تھا۔ وہ بھی اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ تب انہوں نے ویٹر کو بلا کر ڈرنک آرڈر کی تھی اور اپنے سامنے رکھے گلاس سے کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی تھی اپنے باس کے حکم کے مطابق، کسی نئے حکم کے انتظار میں، مگر اس کی وقت تو اس گلاس سے بھی کم تھی جس کو وہ سامنے رکھ کے خود میں گم تھے۔ اگلے دن وہ اعجاز الدین کے حکم پر مزید ہتھیاروں سے لیس ہو کر آئی تھی۔ اس کا خوبصورت مگر مہین لبادہ اس کی دلکشی کے ہر رنگ کو عیاں کر رہا تھا۔
وہ کسی ٹیبل کے پاس نہیں رکی تھی، سیدھی راجہ طارق محمود کی ٹیبل پر چلی آئی تھی۔ اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں لمحے بھر کو شناسائی کی چمک آئی اور پھر معدوم ہو گئی۔ وہ بھرپور مسکراہٹ اور قاتل ادا کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ آج تو اعجاز الدین نے بھی یقین دلایا تھا کہ تمہیں دیکھ کر وہ برف کا آدمی پگھل جائے گا، مگر پگھلنا تو دور کی بات، انہوں نے اپنی بے نیازی سے اس کے اندر کا سارا تنتنا ختم کر دیا تھا۔ وہ اس سبکی کا بدلہ لینا چاہتی تھی، آج وہ آرڈر کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ویٹر کو اشارہ کر کے ان کو مخاطب کیا تھا، کیا لیں گے آپ؟ نہیں، میرے لیے یہ کافی ہے۔ اشارہ گلاس کی طرف تھا۔ وہ تل ملائی تو تھی مگر یہ وقت ہتھے سے اکھڑنے کا نہیں تھا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ جواباً استفہامیہ نگاہیں اٹھی تھیں۔ اچھا چلیں چھوڑیں، پوچھتی نہیں، بتاتی ہوں۔ میرا نام سوزانے ہے، ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو اتنی ساری ٹیبل سجی ہوئی ہیں، یہ لوگ میرے نگاہ التفات کے لیے قرض دار ہو چکے ہیں، اور میں ان سب کو چھوڑ کر صرف آپ کے پاس آ جاتی ہوں۔ پتہ ہے کیوں؟ اس نے توقف کیا، شاید وہ تھک گئی تھی اپنا آپ منوانے کی کوشش میں۔ آپ یہ ساری باتیں مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ میں یہ پوچھنے کا حق تو رکھتی ہوں نا، آپ مجھے مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں، کیوں؟ وہ بالآخر اپنے مطلب کی بات پر آ گئی تھی۔ راجہ طارق محمود کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ کیا واقعی میں آپ کو نظر انداز کر رہا ہوں؟ پہلی بار انہوں نے اپنی نگاہوں کے حصار میں لے کر سوال کیا تھا، جس پر اس کے اندر کی دنیا لمحوں میں اتھل پتھل ہو گئی تھی۔ صرف نظر انداز نہیں، انسلٹ کر رہے ہیں۔ اس نے بے حد گاڑی انگریزی میں اپنا موقف بیان کیا تھا۔ آپ اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں مس۔ ہاں، آپ بھی اپنا وقت ضائع کر کے پچھتائیں گے۔ اب اس کے چہرے پر بہت زیادہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ تھی۔ راجہ طارق محمود کا ہاتھ بے اختیار اپنے والٹ کی طرف چلا گیا تھا۔ دیکھو، تم میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ راجہ طارق محمود کی اس بات پر وہ بپھر اٹھی تھی۔ اس نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر کے ٹیبل پر پٹکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں کچھ کہتی، انہوں نے اس کے وقت کی قیمت ٹیبل پر رکھ دی اور کھڑے ہو گئے تھے۔ تم میں کوئی نئی بات نہیں ہے، تم بھی تو عورت ہو۔ یہ کہہ کر وہ رکے نہیں تھے، اس نوخیز تتلی سمیت وہاں کی ہر چیز دھندلا گئی تھی۔ اعجاز الدین کے لیے بڑا حیرت ناک منظر تھا۔ اب اسے اگلے دن کا انتظار تھا، اور پھر اس کا یہ انتظار کئی ہفتوں پر محیط ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہیں روزانہ اس ٹیبل تک جاتی تھیں اور مایوس لوٹ آتیں۔ پتہ نہیں کیوں اسے اپنے بار کا یہ گوشہ ادھورا سا محسوس ہوتا تھا۔ اسی الجھن کے ساتھ وہ سوزانے پر بھی برس پڑا تھا۔ تم نے اسے عام سا گاہک سمجھ لیا تھا کیا؟ مجھے تم سے اس حماقت کی توقع نہیں تھی۔ وہ بھی بھری بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ مت کہو، بار بار اس کے پاس جانے سے میری جو بے عزتی ہوئی ہے اس کا ہی دکھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اب بھی راجہ طارق محمود کی آنکھیں یاد کر کے بے چین سی ہو گئی تھی۔ بائی دا وے، اس نے تمہیں کہا کیا تھا جو تم نے ساری رات پینے میں گزار دی تھی؟ اعجاز الدین کا تجسس برقرار تھا۔ اس نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی تھی۔ اس نے مجھے لمحوں میں آسمان سے زمین پر لا پٹکا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر کوفت اور بیزاریت کے رنگ مچل گئے۔ اب بک بھی چکو، اعجاز الدین نے جھنجھوڑ کر کہا تو وہ تلخی سے مسکرا دی۔ اس نے کہا تھا، تم بھی تو عورت ہی ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ عورت ہی تو ہو، کوئی بکری تو نہیں۔ وہ اپنا مخصوص قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ تم نہیں سمجھو گے اعجاز الدین، طوائف کو عورت ہونے کی گالی دینے کا مطلب۔ طفائف ایک جسم کا نام ہے، بے روح جسم کا نام، اور عورت تو روح ہوتی ہے، پاکیزہ، شفاف، معطر روح، جس کا ہر روپ محبت اور معصومیت سے بھرپور ہوتا ہے، اور طوائف کا صرف ایک روپ ہوتا ہے، بس طوائف۔ مرد طوائف کو عورت سمجھنے لگے تو پھر دکھ کس بات کا، جھگڑا کس بات کا اعجاز الدین؟ لیکن تم ان باتوں میں مت الجھا کرو، کام کی بات کرو، میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ وہ راجہ طارق محمود کو اپنی سوچوں سے جھٹک دینا چاہتی تھی، اس لیے اعجاز الدین کی طرف متوجہ ہو گئی، اور وہ اس کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں تھا، بلکہ اس کی نظریں قطار میں چلتے ہوئے ایک شخص کا تعقب کر رہی تھیں۔ وہی مخصوص مردانہ چال، بے نیازانہ انداز۔ ایک لمحے کو سوزانے کے دل کی دھڑکن بھی منتشر ہوئی تھی۔ وہ آج پھر اس شخص کے ہاتھوں بے عزت ہونے کو تیار تھی، جبکہ اعجاز الدین کے چہرے پر مسرت کی چمک آ گئی تھی۔ ارے یہ تو وہی ہے۔ اس نے کسی نئی نویلی محبوبہ کی طرح خوشی کا اظہار کیا اور سوزانے کو فاتحانہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا تمہارے سحر سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تمہاری بھول ہے۔ اس کی آنکھوں میں خواب تو اترے تھے مگر یقین نہیں۔ اس کے بار روم کا ادھورا پن مکمل ہو گیا تھا۔ سرخ اور نیلی چیک کی شرٹ میں ملبوس بندے نے جب اپنی مخصوص ٹیبل سنبھالی تو اعجاز الدین کا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ ٹیبل اب صرف راجہ طارق محمود کے لیے ریزرو تھی۔ جتنے دن وہ یہاں نہیں آئے تھے تب بھی اعجاز الدین نے اس پر ریزرو کا ٹیگ لگائے رکھا، اور آج بار روم کا سجا ہوا یہ گوشہ سوزانے کو سب سے زیادہ جگمگاتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس ٹیبل تک جانے کا، جبکہ اعجاز الدین کو خود ہی موقع مل گیا تھا۔ راجہ طارق محمود نے اپنی نشست سنبھالنے کے بعد سافٹ ڈرنک کے ساتھ اپنی مخصوص برانڈ کا آرڈر کر دیا تھا۔ اتفاق سے آج بار روم میں ان کی پسندیدہ برانڈ دستیاب نہیں تھی، جس پر کاؤنٹر مین نے انہیں دوسری برانڈ آفر کی تھی۔ نہیں، میری ایک ہی برانڈ ہے،
اپنی مخصوص دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے سافٹ ڈرنک کا گلاس تھام لیا تھا۔ تب اعجاز الدین بے چین سا ان کی ٹیبل تک پہنچا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مال شارٹ ہے آج، وہ اردو میں مخاطب تھا۔ راجہ طارق محمود نے کوئی بات نہیں کہہ کر اسے بیٹھنے کی آفر کی تھی۔ آپ کا آنا مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے عادت سی ہو گئی تھی اس جگہ پر دیکھنے کی آپ کو، بہت دنوں بعد آئے۔ میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ مختصر سا جواب اعجاز الدین کی پرتجسس فطرت کی تسلی نہیں کر سکا تھا۔ تنہا آتے ہو تنہا چلے جاتے ہو کیوں؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ آپ سے کس نے کہا میں تنہا آتا ہوں؟ میں تو یہاں اپنے ساتھ آتا ہوں، خود سے ملتا ہوں اور چلا جاتا ہوں۔ وہی مدھم مسکراہٹ۔ ان کا فلسفہ اعجاز الدین کے اندر تک اتر گیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس ہجوم میں خود سے ملاقات مشکل امر ہے۔ مجھے بھی تمہاری اس جگہ سے لگاؤ سا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ میں پہلی بار یہاں جب دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا تب بھی خود کو بہت پرسکون محسوس کیا تھا۔ وہ سچائی سے گویا ہوئے۔ یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے، میں نے اپنے بار کی سب سے حسین عورت آپ کی تفریح کے لیے بھیجی، وہ بھی آپ نے قابل اعتنا نہ جانی۔ ستائش اپنی جگہ، کاروبار اپنی جگہ، حسن وہ جو پردے میں ہو، مجھے بازار میں سجا حسن مائل نہیں کرتا، اور ویسے بھی میری زندگی کی واحد تفریح یہ آدھا گلاس ہے، تم آئندہ اور کوئی زحمت نہ کرنا۔ وہ اپنے مخصوص گہرے لہجے میں بولے تو اعجاز الدین کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص اس صدی کا سب سے بڑا روگی ہے۔ اب یہ روگ حالات نے دیا تھا یا کسی عورت کی وجہ سے لگا تھا، وہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں، حیرت ہے؟ اس نے کندھے اچکا کر کہا تو راجہ طارق محمود کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں نے کہا نا، میں یہاں اپنے آپ سے ملنے آتا ہوں، مجھے اپنے وجود کی گہرائی میں اترنے کے لیے اس آدھے گلاس کی ضرورت ہوتی ہے اور بس۔ نہ اس شخص نے بلا وجہ کی بے رخی برتی تھی، نہ بے نیازی کا مظاہرہ کیا تھا۔ شاید جو کچھ بھی دل میں تھا انہیں سادہ سے الفاظ میں اس کے گوش گزار کر دیا تھا۔ اب نہ کوئی سوال باقی بچا اور نہ تجسس برقرار رہا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں یہاں آتا رہوں تو میرے لیے کسی کو تکلیف مت دینا، مجھ سے عورت کی تذلیل برداشت نہیں ہوتی۔ یہ ایک اور سنجیدہ بات تھی جو اعجاز الدین کے دل پر نقش ہو گئی، اور پھر وہ اس ٹیبل سے تو اٹھ آیا تھا مگر اپنا دل وہیں چھوڑ آیا تھا۔ سوزانے نے سنا تو پاگلوں کی طرح ہنسی تھی۔ تم بھی اعجاز الدین، تم بھی پاگل ہو گئے۔ کچھ ہے ایسا اس میں، شاید جادوگر ہے وہ شخص۔ اور پھر بہت دنوں کے بعد جب اعجاز الدین کی ملاقات پارک میں راجہ طارق محمود سے ہوئی تو اسے یقین ہو گیا یہ شخص واقعی جادوگر ہے۔ اسے پہلے کبھی پارک کی فضا اتنی دل فریب اور پر رونق محسوس نہیں ہوئی تھی۔ رات کو بار اور صبح جاگنگ ٹریک، ملاقاتوں کا سلسلہ طویل ہوا تھا، لیکن اسرار کے پردے میں بہت سارے سوالوں کے جواب چھپے ہوئے تھے۔ نہ راجہ طارق محمود نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ اعجاز الدین کون ہے، کیا فیملی سٹیٹس ہے، اور نہ اعجاز الدین کی ہمت ہوئی تھی کہ راجہ طارق محمود کا دکھ ہی پوچھ لے، ان کی آنکھوں میں ہر وقت براجمان رہنے والی سرخی کی وجہ ہی جان لے۔ لیکن آج اس نے سلام دعا کے بعد پہلا سوال ہی فیملی کے بارے میں پوچھا تھا۔ آر یو فیملی مین؟ یس آئی ایم، لیکن میری فیملی پاکستان میں ہوتی ہے، یہاں میرے ساتھ کوئی نہیں، انہوں نے تیز قدموں سے چلتے ہوئے جواب دیا تو اعجاز الدین کے پرسوچ چہرے پر مایوسی سی اتر آئی۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان ہو؟ وہ رک کر ایک بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ اعجاز الدین نے بھی خود کو ان کے برابر میں گراتے ہوئے ایک گہری سانس خارج کی۔ پریشان تو نہیں ہوں، لیکن ایک مسئلے میں الجھ گیا ہوں، کسی کی زندگی کا سوال ہے۔ کیا میں تمہارا پرابلم شیئر کر سکتا ہوں؟ انہوں نے پورے خلوص کے ساتھ پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ میرے خیال میں آپ کے علاوہ اور کوئی ہے بھی نہیں جس سے میں اپنا یہ مسئلہ شیئر کروں۔ آج کا ناشتہ میرے گھر پر ہو جائے، پھر وہیں بات کرتے ہیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہو گیا تھا۔ راجہ طارق محمود نے بھی قدر توقف کے بعد اس بات میں سر ہلا کر رضامندی کا اظہار کیا تھا، اور دونوں جاگنگ ٹریک پر دوڑنا شروع ہو گئے تھے۔ منیر کمال، وہ 2 قدم بدک کر پیچھے ہو گئی تھی۔ اس نے بمشکل اپنے چہرے پر آنے والے زلزلے کے آثار چھپائے تھے۔ یہ یقیناً وہی شخص تھا جو ان دونوں کو دنیا میں لانے کا سبب بنا تھا، اور پھر وہ اس سے آگے کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی، نہ ہی وہ اس شخص پر دوسری نظر ڈالنا چاہتی تھی۔ اس کی نظر میں اس وقت دنیا کا سب سے اہم کام اپنے روحانی باپ کو ہوش میں لانے کی تگ و دو کرنا تھا، جو اس شخص کی گاڑی سے ہونے والے ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں کوما کی حالت میں چلا گیا تھا۔ وہ منیر کمال کو قدرے حیران کر کے ICU کی طرف چلی گئی تھی، جہاں راجہ طارق محمود کا بے حس و حرکت وجود مشینوں کے حصار میں تھا، اور ان کے وجیح چہرے پر گہری نیند والا سکون تھا، جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ بس اپنے کمرے میں سر تک چادر لپیٹے سو رہے ہیں، مگر یہ کشمالہ بخوبی جانتی تھی انہیں کبھی اتنی پرسکون نیند نہیں آئی تھی۔ سوتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں کے کنارے اکثر گیلے ہو جاتے تھے، اور ان کے چہرے پر کسی اندرونی تکلیف کے آثار ہلکورے لینے لگتے تھے۔ اس وقت تو وہ گویا ہر تکلیف، ہر درد سے آزاد ہو چکے تھے۔ سانسوں کا رشتہ باقی تھا، باقی ان کی زندگی دعاؤں کی مرہون منت تھی۔ کشمالہ ان کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ کر بے ساختہ روئے جا رہی تھی۔
तभी काशिफ ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। डॉक्टर्स बिल्कुल भी मायूस नहीं है, उन्हें 100% यकीन है छोटे से ऑपरेशन के बाद वो मुकम्मल और फौरन होश में आ जाएंगे। इस कोमा का दौरानिया लंबा नहीं होगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। वो उसके आंसू पोंछते हुए कह रहा था। ऑपरेशन के लफ्ज़ ने कशमाला की रही सही हिम्मत भी पस्त कर दी थी। मगर ऑपरेशन क्यों होगा? तुम्हें पता है ना सर के ऑपरेशन का मतलब? बिल्कुल माइनर सा ऑपरेशन होगा। तुम्हें पता है ना एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा चोट उनके सर को पहुंची है। सोचो ना, शीशे की किरचियाँ अगर सर की हड्डी तोड़कर अंदर बेबस हो जाती तो। मेरे ख्याल में हमें फ़ौरन फैसला लेना होगा, देर करना उनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। काशिफ उसे फैसला करने पर मजबूर कर रहा था। यकीनन उसकी डॉक्टर्स के साथ मुलाकात हो चुकी थी। खौला नानो के पास थी जो दूसरे वार्ड में थी। उनका बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था और इस सारी सूरत हाल में आशिर सिरे से गायब था। रात को वो नानो की फिक्र में हॉस्पिटल से चला गया था और अब नानो हॉस्पिटल में थी और उसका कहीं अता पता नहीं था। कशमाला का बस नहीं चल रहा था, वो उस लम्हे सामने आ जाता तो शायद शूट कर देती। उसने काशिफ की तरफ बेबसी से देखा और फिर से आशिर का नंबर डायल करने लगी, जहाँ से एक ही जवाब आ रहा था, पावर्ड ऑफ। लेकिन हम उसका कब तक इंतज़ार करेंगे? जल्दी या बदेर ऑपरेशन तो लाजमी है। काशिफ कतईयत से कहकर अपने सेल से खौला का नंबर डायल करने लगा। तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाओ, इट्स अर्जेंट। पता नहीं काशिफ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा को कुछ हो गया तो मैं अभी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आंसू तो उसकी पलकों पर धरे थे। वो फिर से रोने लगी थी। तब खौला ने आकर उसे गले से लगा लिया था। बज़ाहिर कशमाला बहुत मजबूत और बोल्ड नज़र आती थी, लेकिन इस हादसे में उसका एक नया रूप सामने आया था। बात बात पर रोने वाली कमज़ोर दिल लड़की जिसकी जान राजा तारिक महमूद में अटकी हुई थी, उसके मुकाबले में खौला का हौसला ज़्यादा था। वो नानो के पास भी मुस्तैद थी और यहाँ भी आकर उसे संभाल रही थी। काशिफ के लिए तो ये ज़िंदगी का अनोखा ही इम्तिहान था। ना खून का रिश्ता, ना कोई कराबतदारी, मगर गुज़िश्ता कई महीनों से साथ रहने की वजह से ये लोग उसके लिए हर रिश्ते से अहम हो गए थे। आशिर के साथ जज्बाती वाबस्तगी और बेलौस मोहब्बत ने उससे वाबस्ता हर रिश्ते को अहम बना दिया था। उसका बस नहीं चल रहा था। वो जादू की छड़ी घुमाकर राजा तारिक महमूद को ठीक कर देता और कशमाला के आंसू समेट लेता। उस नाजुक अंदाम हसास लड़की के दुख भी तो छोटे नहीं थे। हर दुख के सिरे पर आशिर खड़ा था और ये पागल उस कठोर आदमी से मोहब्बत कर बैठी थी। माला, हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि हम आशिर के बगैर कोई फ़ैसला करें, लेकिन इस वक्त अहम बात यह है कि पापा का प्रॉपर इलाज शुरू हो जाए। देखो, आशिर के इंतज़ार में वक्त ज़ाया होगा। अव्वल तो उसे खुद एहसास होना चाहिए। मैं उस जैसे आदमी को इतना गैर जिम्मेदार और बेहिस नहीं समझती थी। खौला उससे उलझ पड़ी थी। वो बेबसी से होंठ काट कर रह गई। गलत तो नहीं कह रही थी वो। इस इम्तिहान के वक्त में भी आशिर ने अपनी अना का झंडा सर बुलंद रखा हुआ था। वो गए वक्तों की बेएतनाइयों का बदला ले रहा था या कोई और बात थी, लेकिन कशमाला दोहरी अजियत से दो चार हो गई थी। उसका दुख सिवा हो गया था। हो सकता है वो खुद किसी मुश्किल में फंस गया हो। काशिफ ने माहौल का तनाव और कशमाला की अजियत कम करने की कोशिश की। वो भी पता चल ही जाएगा। फिलहाल यहाँ से चलो और पापा के बारे में सोचो। नानों को देखो, उनकी हालत किसी तौर नहीं संभल रही। खौला ने कदरे गुस्से से इस बहस को समेटने की कोशिश की थी। तभी डॉक्टर्स की पूरी टीम आईसीयू के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी। खौला ने कशमाला को थाम लिया था। काशिफ की पूरी तवज्जो डॉक्टर्स की तरफ थी। वो राजा तारिक महमूद की एमआरआई रिपोर्ट पर डिस्कशन कर रहे थे। अगर चोट सिर्फ सर की खोपड़ी को लगती तो इतना मसला नहीं था, लेकिन ब्रेन से बैकबोन तक जाने वाले नर्व्स भी डैमेज हुए हैं। उनमें से एक दूसरे को बता रहा था। खौला और कशमाला दोनों के लिए मजीद इंकशाफ नाकाबिले बर्दाश्त था। वो दोनों रोती हुई आईसीयू के दरवाजे से बाहर निकल गई थी। काशिफ ने अपनी ज़िंदगी में खुद को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया था जितना कि वो इस वक्त लम्हा बलम्हा एक नए इम्तिहान से गुजर रहा था। आप क्यों मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान लेने चली आई? मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं किसी ऐसी औरत को नहीं जानता जिसका नाम शुमाइला कमाल है। वो पीसी की लॉबी में शुमाइला कमाल के मुकाबिल बैठा अपने ठंडे ठार लहजे में कह रहा था, और शुमाइला अपने जवां साल सजीले बेटे को मेज़ के दूसरी तरफ बैठी हसरत से तक रही थी। वो उससे मिलने तो आ गया था, मगर उसके लहजे और चेहरे पर जो बर्फ़ की तह जमी थी वो मामता छलकते लहजे और मोहब्बत से लबरेज आंखों से भी ना पिघली थी। मैं तुम्हारी मामा हूँ बेटा, और तुम मेरे आशिर हो जिसे मेरी नादानी ने मुझसे जुदा कर दिया था। लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने ज़िंदगी का कोई पल तुम्हारी याद के बगैर नहीं गुजारा। जहाँ रही, कहीं भी गई, तुम मेरी आंखों से ओझल नहीं होते थे। अब पता नहीं ये सच था या झूठ, लेकिन आशिर के चेहरे पर मासूमाना सी मुस्कुराहट बिखर गई, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ के बहलावे पर बेसाख्ता मुस्कुरा दे। खैर छोड़ें इस बहस को। मैं इन जज्बाती बातों पर यकीन नहीं रखता। मैं जानता हूँ आप मेरी माँ हैं, लेकिन ये हम दोनों जानते हैं, मेरी माँ होने का असल दुख तो नानो ने उठाया है। उम्र के उस हिस्से में जब उन्हें आराम की ज़रूरत थी, सुकून चाहिए था,
وہ میرے لیے صبح سویرے جاگتی، میرے کپڑوں کی فکر، میرے کھانے کی فکر، میرے صبح و شام کی فکر۔ لیکن آپ نہیں سمجھیں گی، آپ تو شاید اس تجربے سے گزری ہی نہیں کہ اولاد کیسے پالی جاتی ہے۔ وہ تلخی کی حد تک سچ بول رہا تھا۔ شمائلہ کا چہرہ تاریک سا ہو گیا۔ وہ اس لمحے اچھی طرح آگاہ ہو گئی تھی کہ ممتا بھرے تمام تر جذباتی ہتھ کنڈے آزمانے کے باوجود عاشر عباس کو اپنی طرف مائل کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ وہ صرف اس جیسی جذباتی اور عاقبت نااندیش کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ اس کی رگوں میں راجہ طارق محمود جیسے مضبوط اور ضدی مرد کا خون بھی دوڑ رہا تھا، جس نے اپنی ضد میں آ کر شمائلہ جیسی حسین اور مضبوط زنجیر لمحوں میں اتار پھینکی تھی، اور پھر آج تک پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ کیسی ہیں؟ وہ شاید انہیں اب ماں پکارنے سے بھی خوفزدہ تھی، اس لیے نظریں جھکا کر ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ صبح تک تو بالکل ٹھیک نہیں تھی، خولا انہیں ہاسپٹل لے گئی تھی، اس نے مشینی انداز میں جواب دیا تو وہ بے چین سی ہو گئیں۔ کیا ہوا ہے انہیں ہاسپٹل میں، کیوں ہیں، اور یہ خولا کون ہے؟ ان تینوں سوالوں میں سب سے اہم آخری سوال تھا۔ سارا زور خولا پر تھا۔ کہیں عاشر نے شادی تو نہیں کر لی؟ اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ آپ کیوں ان تفصیلات میں جانا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، میرا بہت سارا وقت آپ کی تلاش اور پھر اس ملاقات میں ضائع ہو چکا ہے۔ مجھے اب نانوں کے پاس جانا ہے، آپ کچھ لیں گی کیا؟ وہ انتہائی عجلت میں تھا، اس کے چہرے پر اب صرف بیزاری تھی۔ شمائلہ کو حیرت ہوئی تھی، وہ تو سوچ کر آئی تھی اس کے سامنے روئے دھوئے گی، اپنی تنہائی اور اکیلے پن کا دکھ سنائے گی، اسے بھینچ کر گلے سے لگائے گی، پیار کرے گی اور ساتھ لے آئے گی۔ آخر کو وہ اس کی ماں ہے، پالا نہیں، جنم تو دیا ہے نا۔ لیکن عاشر کی عجلت، بے نیازی اور سرسری سے انداز گفتگو نے سارے ارمانوں پر پانی ہی پھیر دیا تھا۔ اس کی تو ہر تمنا دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ وہ تو اپنے ساتھ لے جانے آئی تھی، مگر یہاں وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے روادار نہیں تھا۔ اتنی مشقتوں کے بعد تو وہ ملنے پر آمادہ ہوا تھا۔ اس نے فون پر اپنے بیمار ہونے کا ڈرامہ کر کے اسے پی سی تک بلایا تھا، اور جب اسے سامنے دیکھ کر وہ بے ساختہ کھل اٹھی تھی، بیماری کا بہانہ بھی بھول گئی تھی، تب عاشر کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات اسے واضح نظر آئے تھے، جنہیں ذہن سے جھٹک کر وہ اس سے لپٹنے کے لیے پاس چلی آئی تھی۔ مگر عاشر جینز کی جیبوں میں ہاتھ دبائے اس کے اشتیاق پر سرد مہری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیبل کے دوسری طرف جا کر کھڑا ہو گیا تھا، اور یہ دیوار اب تک قائم تھی۔ شمائلہ کا سارا اشتیاق اور محبت اب جھنجھلاہٹ میں بدل گئی تھی۔ عاشر، تم میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ پتہ نہیں کون کس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، لیکن میں اس وقت آپ کی وجہ سے نانوں کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ وہ یکدم کھڑا ہو گیا تھا۔ شمائلہ نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اپنے جوان بیٹے کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ پی سی کی لابی میں کافی سارے لوگ تھے جنہیں ان دونوں سے زیادہ خود سے سروکار تھا، مگر عاشر عباس کے لیے بھرے بازار میں لگاوٹ کا یہ مظاہرہ فطرت کے عین خلاف تھا۔ سلیو لیس بلاؤز والی فیروزی رنگ کی سادہ سی ساڑی میں ہلکا سا زیور پہنے اور چہرے پر معمول کے مطابق میک اپ کے ٹچز کے ساتھ وہ بظاہر عاشر کی ماں بننے کے تمام اوصاف سے مالا مال ہو کر آئی تھی۔ آنکھوں میں تھکن اور ملال کے رنگ، چہرے پر افسردہ مسکراہٹ اور لہجے میں مامتا سے بھرپور شیرنی۔ وہ ہر طرح سے عاشر کا دل جیتنے اور اس کے دل میں اترنے کی تگ و دو کر رہی تھی، کیونکہ اپنے ذرائع استعمال کر کے اس نے یہ تو جان لیا تھا کہ عاشر آج بھی اپنے باپ سے کوسوں فاصلے پر کھڑا ہے۔ دونوں کے درمیان اجنبیت کی دیوار ہنوز قائم ہے۔ اب وہ ان فاصلوں کا فائدہ اٹھا کر اپنے لیے راہ ہموار کرنا چاہتی تھی، کیونکہ عمر کی اس موڑ پر اس کے اندر ماں بننے کی جس طلب نے انگڑائی لی تھی، اسے پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے تو عاشر کو اپنی باہوں میں سمیٹنا تھا، اس کے سیاہ گھنیرے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے اپنی گود میں سلانا تھا، اس کے ماتھے پر پیار کی مہر ثبت کر کے برسوں کی پیاس بجھانی تھی۔ مگر یہ ساری خواہشیں پوری کرنے کے لیے اس کے ذہن نے جو جال بنا تھا، اس میں خلوص کے رنگ ڈالنے کی بجائے فطری ریا اور چالاکی سے کام لیا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ عاشر نے اس کی کسی بات کو کوئی سنجیدہ نہیں لیا، اور نہ ہی اس کے چہرے پر اپنی ماں سے ملنے کے بعد کسی قسم کے تاثرات نے جنم لیا تھا۔ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو، کیوں ہاسپٹلائز ہیں اماں؟ وہ عاشر کے 2 قدم پیچھے چلے جانے پر ذرا سنبھل کر کھڑی ہو گئی تھی، اور عاشر مزید سمٹ گیا تھا۔ اس لیے ہاسپٹلائز ہیں کہ ان کا بھانجا، ہاں بھانجا ہی کہتے ہیں نا بہن کے بیٹے کو، وہ آئی سی یو میں ہے۔ ظاہر ہے اس عمر میں وہ اب کوئی صدمہ نہیں جھیل سکتی، ویسے بھی ایک اٹیک کے بعد انسان کی ول پاور ختم ہونے لگتی ہے۔ وہ یہ سب کہتے ہوئے بالکل مشینی انسان لگ رہا تھا، بے تاثر آنکھیں، اسپاٹ چہرہ۔ یو مین طارق ہاسپٹلائز ہے؟ رشتے بے شک وقت کے بھنور میں پھنس چکے تھے، مگر ان کی باز گشت تو باقی تھی۔ جی، راجہ صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، خاصی چوٹیں آئی ہیں۔ عاشر کا سابقہ انداز برقرار تھا۔ شمائلہ کو دل ہی دل میں کمینی سی خوشی ہوئی تھی۔ عاشر مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں، میرا بیٹا، میرا شہزادہ بہت جلد میرے ساتھ ہوگا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور تفکر کا اظہار کرتے ہوئے عاشر کے ساتھ ہاسپٹل چلنے کا ارادہ کر لیا۔ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ میں نہیں آپ کو لے جانا چاہتا۔ مگر کیوں؟ مجھے اماں سے ملنا ہے۔ کیوں کا جواب سمپل سا ہے، میں نانوں کو تندرست دیکھنا چاہتا ہوں۔
उसने साफ कोई की इंतहा कर दी थी। शुमाइला के चेहरे पर तारीक सा साया लहराया था, जिस पर उसने अफसुर्दगी का पर्दा डालकर अपने मजबूत होने का ऐलान किया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज इतनी मुद्दत बाद अगर अम्मा ने मुझे देखकर रुख मोड़ लिया तो मैं मर जाऊंगी। शुमाइला की आंखें नम होने लगीं। आशिर तंजन मुस्कुरा दिया। आज इतनी मुद्दत बाद आपको अम्मा की याद सताई? हैरत है। आप क्यों अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रही हैं? आपके कुछ अहम अपॉइंटमेंट्स होंगे जिन्हें आप हमारी वजह से नज़रअंदाज करना चाहती हैं। नहीं, प्लीज़ ऐसा ना करें। काशिफ के साथ रहने का फ़ायदा यह हुआ था कि वह बिला तवक्कुफ़ बोलता था, ताबड़तोड़ हमले करता था और दूसरे को लाजवाब कर देता था। ऐसा तो नहीं है जानू, मैं अपने सारे काम छोड़कर सिर्फ तुम लोगों से मिलने आई हूँ, अम्मा को देखने आई हूँ। तुम आखिर इतने बदगुमान क्यों हो? मैं तो हमेशा तुमसे मिलने की कोशिश करती रही, तुम्हारे पास आना चाहती थी, मगर तुमने ही मुझे हमेशा नज़रअंदाज किया। मैंने तो तुम्हारी वजह से इस्लामाबाद में अपना अपार्टमेंट भी ले लिया। वो अपने एहसान गिनवा रही थी। एक माँ अपने बेटे को अनायतों से ज़ेर पार करना चाहती थी। आशिर का दिल चाहा सामने रखे ग्लास को उठाकर दीवार पर दे मारे। कम से कम अंदर की वहशत किसी तौर तो कम हो, मगर वो पीसी की लॉबी में खड़े होकर इस बदतहजीबी का मुजाहरा नहीं कर सकता था। नानों की तरबियत ने उसे सब्र ज़ब्त के साथ एहसाब पर मुकम्मल काबू रखना बखूबी सिखाया था। उसने अब तक की तमाम जंग बड़े पुरसकून अंदाज में लड़ी थी, सो इस वक्त उसका चेहरा अंदरूनी इंतशार को बड़ी खूबी के साथ पी गया और वो धीमे से मुस्कुरा दिया। आप दोनों ने मेरे लिए मकान तो बनाए, काश घर भी बना लिया होता। शुमाइला बखूबी जानती थी वो कौन से घर की बात कर रहा है। वो पहली दफ़ा मोहब्बत करने के बजाय नज़रें चुरा कर रह गई। अगर तुम नहीं लेकर जाओगे तो मैं खुद आ जाऊंगी। और हाँ, ये खोला कौन है? क्या तुमने शादी कर ली? मैं तो नहीं लेकर जाऊंगा, बाकी आपकी मर्जी। और हाँ, मेरी अभी किसी से शादी नहीं हुई है। न जाने क्यों शादी के जिक्र पर उसकी आंखों में छम से एक चेहरा उतरा था। जादुई आंखों वाला खूबसूरत चेहरा रात से एक नए रूप में नजर आ रहा था। रिवायती मशरकी औरत की तरह रोता धोता, कमज़ोर, मुस्तरिब, बात बात पर आंखों में आंसू भर लाने वाला चेहरा। उसकी नज़रें बेसाख्ता रिस्ट वॉच पर चली गई। बहुत सारा वक्त गुजर गया था उन लोगों से राब्ता मुनक़ता किए। पता नहीं वहाँ क्या सूरत हाल होगी। दिल ने लम्हों में सलाह दी कि वो फ़ोन पर उनसे राब्ता कर ले। उसने जैसे ही मोबाइल स्विच ऑन किया, SMS की लाइन लग गई। कशमाला, खोला, काशिफ सभी उसे ढूंढ रहे थे, बुला रहे थे, उससे ज़रूरी बात करना चाह रहे थे और वो बेहिस बना उनकी किसी सदा पर कान नहीं धर रहा था। उसने राजा तारिक महमूद की रगों में अपना खून मुंतकिल होते देखकर ही फैसला कर लिया था कि अब वो यहाँ नहीं रुकेगा। खून उसका, बाप उसका, और उनके लबों से बेहोशी के आलम में जो नाम निकला वो माला का था। वो खामोश पुकार सिर्फ उसने देखी थी और सुनी थी, और फिर उसके बाद वो मुकम्मल बेहोश हो गए थे। वो कमसिन बच्चा तो था नहीं, इस ज्यादती पर, इस नाइंसाफ़ी पर धाड़े मार मार कर रोता और अपना आप मनवाने के लिए बाप की टांगों से लिपट जाता। वो कड़ियल जवान था, अपने बाप की तरह मजबूत कसरती जिस्म का मालिक। खुद को अजियत देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और शायद उसके नज़दीक खुद को देने के लिए इससे बड़ी सज़ा कोई नहीं हो सकती थी कि वो बाप के ज़ख्मों से चूर चूर वजूद को नज़रअंदाज करके माँ के ज़ख्मों की दास्तान सुनने चला आया था। अजीब गोरख धंधा था उसकी ज़िंदगी भी। जब उसे दोनों की ज़रूरत थी, उनके लिए रात की तन्हाई में तड़पता था, वो दोनों उसकी ज़रूरतों से बेखबर अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे थे। आज जब उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी, तो वो दोनों अपनी मोहब्बतों का कासा फैलाए उसे गले लगाने को मुंतज़िर थे। उसने बारी बारी सबके SMS पढ़े। इस दौरान शुमाइला की खोजती निगाहें मुसलसल उसके चेहरे का जायज़ा ले रही थी। तभी उसका मोबाइल बज उठा था, किसी लैंडलाइन नंबर से। यस करने के बाद मोबाइल कान से लगाया ही था कि गुस्से से बिफरी हुई आवाज़ उसकी समातों से टकराई। आशिर, मुझे अंदाज़ा नहीं था आप इतने बेरहम, बेहिस और बुज़दिल भी हो सकते हैं। बुज़दिली पर वो चौंका था। वो नॉन स्टॉप बोल रही थी। इंसान की हिम्मत, ताकत और ज़ब्त का इम्तिहान मुश्किल वक्त में होता है। ये जो मुश्किल वक्त पापा पर आया है, ये सिर्फ उनके लिए अज़ियतनाक नहीं, बल्कि हम सबके लिए इम्तिहान का वक्त है। और आप इतने कमज़ोर निकले कि बिस्तरे मर्ग पर पड़े शख्स से बदला लेने की खातिर छुप कर बैठ गए। आपके कैमोफ्लेज होने से ये हकीकत तो नहीं बदल सकती कि वो आपके बाबा हैं। आप दोनों का रिश्ता नहीं बदल सकता। वो सांस लेने को रुकी थी, शायद थक गई थी। आप कह चुकी, अब फ़ोन बंद कर दें। मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करता हूँ, किसी से डिक्टेशन नहीं लेता। मेरी वहाँ पर ज़रूरत थी नहीं, इसलिए चला आया। वो फ़ोन बंद करते करते भी इतना कुछ बोल गया था। कशमाला पहले से ही भरी बैठी थी। ये सब सुनने के बाद तो छत से लगना लाजमी था। याद रखना आशिर अब्बास, एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी के हर फैसले में मेरा मशवरा शामिल होगा। याद रखना, ऐसा ज़रूर होगा। वो बहुत सारा कुछ कहने के बजाय इस मुख्तसर से जुमले में अपनी भड़ास निकाल कर खासी पुरसकून हो गई थी। इसीलिए फ़ोन पटककर कॉरिडोर के दूसरे सिरे की तरफ मुड़ गई थी। मोहब्बत के लिए इससे बड़ा इम्तिहान और क्या होगा
کہ وہ اپنے محبوب کو اس کی ہر خامی کے ساتھ قبول کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا سوائے اس کوشش کے کہ محبوب اپنی خو چھوڑ دے۔ عاشر کو اس فون پر اس لہجے پر کوئی خاص حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ اس کی براہ راست تکرار سنتا اور اگلے ٹاکرے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ کس کا فون تھا؟ سیل فون کی آواز اتنی تو تھی کہ شمائلہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ فون کرنے والی کوئی دبنگ لڑکی ہے جس نے عاشر کی بولتی بند کر دی تھی۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ کس کا فون تھا، بہرحال میں اب چلتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ مجھے خوش اور مطمئن دیکھنا چاہتی ہیں تو اس طرح کی ملاقاتوں کے لیے اصرار نہیں کریں گی۔ اس کا انداز قطعیت سے بھرپور تھا، اس کے لہجے میں کسی قسم کی لچک نہیں تھی۔ شمائلہ کے بے ساختہ آنسو چھلک پڑے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میری زندگی میں آپ دونوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں اتنا ظالم، بے رحم اور بے حس کیوں ہوں یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا۔ مغرور سی مردانہ چال کے ساتھ لابی میں بہت ساری آنکھوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہوئے شمائلہ کی دسترس سے دور ہوتا چلا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو اس نے پلکیں جھپکی اور جلتی ہوئی آنکھوں کو رگڑتی ہوئی لابی کے دوسرے سرے کی طرف مڑ گئی۔ منیر کمال جب سے ہاسپٹل کا وزٹ کر کے آیا تھا کچھ بے چین سا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا ضمیر کچوکے لگا رہا تھا یا پھر اسے راجہ طارق کی دگرگوں حالت پر افسوس ہو رہا تھا۔ اسے تو بار بار کشمالہ کا ستا ہوا چہرہ اور شعلے برساتی نگاہیں یاد آ رہی تھیں جن میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ اتنی نفرت سے تو اسے ایک ہی عورت دیکھا کرتی تھی، مریم۔ پتہ نہیں کیوں اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ کر اسے مریم کی یاد آ گئی تھی۔ مریم کی زندگی سے چلے جانے کے بعد آج اسے پہلی بار اس کی یاد آئی تھی، تو وہ بھی کشمالہ کو دیکھ کر۔ وہ ہو بہو وہی صورت تھی، بس انداز اور لباس کا فرق تھا۔ اس کا باپ منیر کمال کی وجہ سے ہاسپٹل بیڈ پر پہنچ گیا تھا۔ وہ اسے نفرت بھری نگاہوں سے نہ دیکھتی تو کیا کرتی، مگر نفرت کے اتنے گہرے رنگ چہرے پر بے ساختہ آنے والا اشتعال اتنا بے معنی بھی نہیں تھا کہ اس جیسا شاطر اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والا شخص نظر انداز کر دیتا۔ اس نے اپنے لیے پیک بنا کر ٹی وی آن کیا تھا، تبھی شمائلہ اندر داخل ہوئی تھی۔ تم کب آئے؟ کام ہو گیا؟ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ منیر کمال مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا شمائلہ اپنے بیٹے سے ملنے گئی تھی۔ بیٹے سے ملنے کے بعد اس کا چہرہ حزن و ملال کی تصویر بنا ہوا تھا، اس کا مطلب تھا ملاقات لا حاصل رہی تھی۔ وہ کمینی سی دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ میرا تو کام ہو جائے گا، تم بتاؤ صاحبزادے سے ملا ہی؟ اس نے دھتکار دیا یا گلے لگایا؟ دونوں ایک دوسرے کی خصلت سے بخوبی واقف تھے۔ شمائلہ کو اس کے تانوں تشنوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، اس لیے صوفے کی پشت پر سر رکھ کر کوئی بھی جواب دیے بغیر آنکھیں موند گئی۔ ارے جانے من کچھ تو بولو، کیا ہوا؟ تم بہت اجنبی ہوتی جا رہی ہو، مجھ سے اپنے دل کی بات کہتی ہی نہیں ہو۔ وہ اس کے قریب چلا آیا تھا اور ڈیپ گلے سے جھانکتی سراہی دار گردن پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ نہیں کرو منیر، مجھے اس وقت تنہا چھوڑ دو۔ اس نے ہاتھ جھٹک دیا تھا، ساڑی کا پلو نیچے گرا تو منیر کمال کے ہاتھوں میں مزید سرسراہٹ سی ہونے لگی۔ عورت مریم ہو یا شمائلہ یا پھر کوئی اور، اس کے نشیب و فراز منیر کمال کے خون میں آج بھی گرمی دوڑا دیتے تھے۔ وہ جنونی سا ہو جاتا تھا، اس کے اندر کی شیطانی سی بے چینی میں کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ مریم اس کے جنون میں محبت ڈھونڈا کرتی تھی۔ وہ اس کے نکاح میں آنے والی پہلی عورت تھی جو روح کا سودا کرنا چاہتی تھی اور جوانی میں زندگی ہار گئی۔ شمائلہ اس کے نکاح میں آنے والی دوسری عورت تھی جو اس کے جنون اور پاگل پن کا جواب بھرپور انداز سے دیتی تھی۔ وہ آج بے روح بے مزہ زندگی گزارتے ہوئے اپنی جوانی کو بڑھاپے سے ہم آغوش ہوتے دیکھ کر افسوس اور ملال میں گر جاتی۔ وقت کی بساط پر ان دو عورتوں نے منیر کمال کو شکست دے دی تھی، لیکن وہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا، آج بھی عورت کا سودا کرتے ہوئے اپنے مطلب کی چیز سب سے پہلے الگ کرتا تھا۔ ہوا کیا؟ کچھ بتاؤ بھی۔ دیکھو، اس محاذ میں تنہا لڑنے کا فیصلہ تم نے خود کیا ہے، ورنہ میں تو ہمیشہ تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ مجھے کیوں لگتا ہے میں تمہارے لیے بوجھ بن گیا ہوں؟ تم مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہو، تمہاری آنکھوں میں اجنبیت اتر آئی ہے۔ حسب عادت اس کے چہرے گردن سے کھیل رہا تھا اور شمائلہ کو کوفت ہو رہی تھی۔ حیرت ہے تمہیں اب بھی میری آنکھوں میں دیکھنے کی فرصت ہے۔ بہرحال یہ محاذ میرا اپنا ہے، اس کے لیے میں ہر چیز ہارنے کو تیار ہوں۔ تم فکر مت کرو، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ پرسوچ لہجے میں بولی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں اور تم الگ تو نہیں؟ وہ تڑپ کر بولا مصنوعی وارفتگی کے ساتھ۔ شمائلہ کے لیے یہ لگاوٹ کے مظاہرے نئے نہیں تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بھی اس فریب میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح زندگی کا مزہ لے لیتی، مگر وہ اس وقت عاشر عباس سے مل کر آئی تھی۔ اس کا دل گئے دنوں کی یاد سے بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو بے ساختہ اولین محبت کے وہ پل درد میں اضافہ کرنے لگتے، جب راجہ طارق محمود کی پراسرار سی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر وہ ہواؤں میں اڑنے لگتی تھی۔ آج وہ شہرت اور دولت کے اڑن قالین پر سوار تھی، مگر وہ اولین لمحوں کا سا لطف اور زندگی جینے کا احساس نہ تھا
دیکھو منیر، تمہارے اور میرے ساتھ رہنے سے اب کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ مجھے اب جس رشتے کی آرزو ہے وہ تم نہیں دے سکتے۔ مجھے میرا بیٹا چاہیے اور کچھ نہیں۔ عجیب بات ہے شمائلہ، جب میں تم سے کہتا تھا اپنے جیسی ایک بیٹی پیدا کر لو تو تم کہتی تھی نہیں، ہمارے درمیان کسی تیسرے کی گنجائش نہیں۔ تمہاری محبت اپنی اولاد کو بھی رقیب سمجھتی تھی۔ وہ تلخی سے بولا۔ شمائلہ کو سچ سننے کی عادت تھی۔ کبھی تم نے سوچا شمائلہ، مجھ جیسا شخص اولاد کی خواہش کر سکتا ہے تو تم اتنی بے حس کیوں تھی؟ وہ جانے کیا جاننا چاہ رہا تھا۔ شمائلہ کی آنکھوں میں اذیت سی اتر آئی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ شمائلہ نے کئی بار منیر کمال کے اس مطالبے کو رد کیا تھا۔ منیر، کبھی تم نے یہ سوچا کہ تمہاری اور میری اولاد کا مستقبل کیا ہوتا؟ وہ اچانک ہی اس اذیت سے نکل آئی تھی۔ کیوں، ہماری اولاد کے مستقبل کو کیا ہوتا؟ تم نے سرمد کی بیٹیوں کو دیکھا ہے نا، امریکہ میں پڑھتی ہیں، شاہانہ زندگی گزار رہی ہیں۔ انہیں اس بات سے کیا غرض کہ باپ کے پاس دولت کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ اسی کے انداز میں بولا تو شمائلہ چڑ گئی۔ وہ پہلے ہی پریشان تھی، اوپر سے اس کی باتیں۔ مت کرو ایسی باتیں، بیٹیاں تو تمہاری بھی تھیں، تم کیوں انہیں چھوڑ آئے تھے؟ میں بھی خوفزدہ تھی، میرے لیے وہی تجربہ کافی تھا۔ جب تم نے اپنی پہلی اولاد کی فکر نہیں کی تو آگے کیا کرتے؟ میں تو تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں منیر، سارا الزام مجھے مت دو۔ شمائلہ نے انجانے میں اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا اور ہاسپٹل کا منظر نگاہوں میں گھوم گیا تھا۔ وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی ہو مریم کی تصویر تھی۔ منیر کمال کو اس کے چہرے سے زیادہ اس کا بولنا یاد رہ گیا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ اینی وے، آپ کا شکریہ، ہمارا جو نقصان ہونا تھا ہو گیا۔ آپ سامنے آ کر تکلیف میں اضافہ نہ کریں۔ دکھ سے لبریز بلا کا مہذب لہجہ وہ بھول نہیں سکا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا، اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس دیکھا تھا اور پھر پلٹ کر چلی گئی تھی۔ وہ نفرت بھری نگاہ اس کے ذہن میں نقش ہو گئی تھی۔ مریم نے اعجاز الدین کے ساتھ غائب ہو کر جو اسے زندگی کی سب سے بڑی شکست دی تھی، اس کی نفرت بھری نگاہ نے ان زخموں کو بھی کریدنا شروع کر دیا تھا۔ پتہ ہے شمائلہ، اس نے ایکسیڈنٹ سے لے کر آج تک کی پوری کہانی شمائلہ کے گوش گزار کر دی، اور وہ پوری آنکھیں کھولے اسے سن رہی تھی۔ تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس کا کارڈ دیکھتے ہی جان گیا تھا یہ کون شخص ہے۔ اور سچ بتاؤں، کوئی اور ہوتا تو شاید میں مڑ کر بھی نہ دیکھتا، لیکن اس کی فیملی۔ وہ پھر الجھ گیا۔ پرسوچ نگاہیں شمائلہ پر جمی تھیں، وہ بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ عاشر نے کسی خولا کا نام لیا تھا۔ وہ کڑی سے کڑی ملا رہی تھی اور منیر کمال کی سوچ کے گھوڑے دوسری ہی سمت دوڑنا شروع ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں پھوپھی جان کو بھی ہنگامی حالت نافذ کر کے نکاح کروانے کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ میں کون سا بھاگا جا رہا ہوں؟ انم، محسن، عائزہ، کسی نے بھی اس کے بخار کی پرواہ نہیں کی تھی، اور رات گہری ہونے سے پہلے آؤٹنگ کا پروگرام بنا لیا تھا۔ اس وقت یہ قافلہ ساحل سمندر کی طرف رواں دواں تھا، اور صوفیہ کے برابر بیٹھا شجاع معصوم اور مظلوم بننے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ کچھ سوچ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا، آپ کا کیا بھروسہ؟ وہ بھلا کب باز آنے والی تھی؟ سب نے خوب شور مچا کر داد دی، جیو صوفیہ، ہم تو سمجھتے تھے وہاں جا کر سب کچھ بھول گئی ہوگی۔ علی نے دہائی دی تو وہ مسکرا دی۔ بخار، طبیعت کا اضمحلال، سب کچھ رخصت ہو گیا تھا، برابر میں بیٹھے شخص کی محفوظ سی پناہ میں۔ یہ بھولنے نہیں گئی تھی، مزید تیز کرنے گئی تھی اپنے ہتھیاروں کو۔ شجاع نے پھر مظلومیت کا رونا رویا۔ تو کون سا شریف ہے، تیری زبان تو۔ پتہ ہے صوفیہ، جب تم نہیں تھی نا تو یہ ہر وقت تمہیں گالیاں دے رہا ہوتا تھا۔ بے حس لڑکی ہے، بے رحم ہے، بہت بری ہے، ذرا جو انسانیت ہو، محبت کیسے کرے گی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، شجاع نے پیچھے سے ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ تو کون سے جنم کا بدلہ لے رہا ہے علی؟ تو نیچے اتر، تجھے تو میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں۔ گاڑی کے اندر دھینگا مشتی شروع ہو گئی تھی۔ اس کوشش میں شجاع پورا صوفیہ پر آ گیا تھا اور وہ چیخنا شروع ہو گئی تھی۔ عائزہ اور صوفیہ نے مل کر پہلے تو علی کو چھڑایا اور پھر صوفیہ پنجے جھاڑ کر شجاع کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ مجھے پتہ ہے آپ ایسی ہی باتیں کرتے تھے، ہر وقت کا غصہ تو مجھے بھی یاد ہے۔ پتہ ہے صوفیہ، فون کی بات پر تو علی کو اور بھی کچھ یاد آ گیا تھا۔ شجاع نے کان بند کر لیے تھے اور صوفیہ سننے کو بے چین ہو گئی تھی۔ اب بس بھی کرو علی، کیوں تم گھر بسانے سے پہلے اجاڑنے کے در پہ ہو؟ شجاع نے التجا کی تھی۔ سب کا چھت پہاڑ کہہ کہا گاڑی کے سن روف سے باہر نکل گیا تھا۔ مجھے پتہ ہے ان کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے، صوفیہ کی مدھم سی آواز ابھری۔ لو، اب ایک نیا الزام لگ جائے گا۔ علی، فساد کی جڑ معاف کر دے۔ شجاع نے ہاتھ موڑے اور صوفیہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ مادام یہ بندہ آج ان سب کے سامنے بہوش و حواس یہ اقرار کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ شادی سراسر اس کے دل کا فیصلہ ہے، اور اس کی زندگی میں نہ آپ سے پہلے کوئی تھا اور نہ کوئی ہوگا آپ کے بعد۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے دلکش سی مسکراہٹ کے ساتھ بڑی روانی میں اعتراف کر رہا تھا۔ محسن کے ہاتھ سٹیئرنگ پر جمے تھے، ورنہ اس بہادری پر ضرور شانے تھپ تھپاتا۔ علی نے فوراً پینترا بدل کر پیچھے مڑ کر سیلوٹ پیش کیا۔ انم اور عائزہ نے اس تاریخی موقع پر ڈھیر ساری تالیاں بجائیں اور صوفیہ نے بلش چہرہ عائزہ کی گود میں چھپا لیا۔
آپ کی جگہ ادھر ہے۔ اس کے کانوں میں سرسراہٹ سی ہوئی تھی۔ وہ تینوں لڑکیوں کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہی اس لیے تھا کہ ان خوبصورت لمحوں کو پوری شدتوں کے ساتھ محسوس کر سکے اور کروا سکے۔ یہ تو تقدیر کا فیصلہ تھا جانا۔ ایک اور سرگوشی اس بار آئزہ اور انم احتجاجاً چیخنے لگی تھی۔ تم لوگ تو کسی حال میں بندے کو جینے نہیں دیتے ہو۔ پیار کر لے تو مشکل، غصہ کر لے تو مشکل۔ کیوں صوفی، ہم لوگ شادی کے بعد دبئی چلے جائیں گے، ساحل پر گھر بنائیں گے اور مچھلیاں بھون بھون کر کھائیں گے۔ علی نے لقمہ دیا تھا۔ سب کا شورنما قہقہا پھر بلند ہوا۔ شجاع پھر سے حملہ کرنا چاہتا تھا علی پر، لیکن وہ حفاظتی اقدام کے طور پر آگے ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ لوگ کوئی اور بات نہیں کر سکتے پلیز؟ سر میں درد ہو گیا ہے۔ اس بار صوفیہ نے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ شجاع نے مسکراتی نگاہوں سے طواف کرتے ہوئے فوراً سر تسلیم خم کیا تھا۔ جو حکم سرکار کا۔ وہ کسی صورت باز نہیں آ سکتا تھا۔ پھر آج تو موقع بھی تھا اور کچھ ماحول کی سازش بھی اس کی راہ ہموار کر رہی تھی۔ من پسند ساتھی کے شریک حیات بننے کی نوید مل جائے تو موسم کی ہر ادا پر پیار آنے لگتا ہے۔ وہ لوگ موجوں کی طغیانی سے لطف اندوز ہونے کے لیے گاڑی پارک کرنے کے لیے ساحل کے ساتھ دھیرے دھیرے چل رہے تھے۔ تبھی منچلوں کے ہجوم کی دوسری جانب صوفیہ کی نگاہ ایک جانے پہچانے چہرے پر پڑی تھی۔ سعدیہ، بے ساختہ اس نے کہا۔ شجاع نے بھی پلٹ کر دیکھا اور اس کی نگاہوں کا تعقب کیا۔ یہ 100% سعدیہ ہے۔ وہ جیپ میں بیٹھی کسی لڑکی کو دیکھ کر بے چین ہو گئی تھی اور شجاع کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس گاڑی میں سعدیہ ہو سکتی ہے۔ محسن، گاڑی یو ٹرن سے لے لو، ہمیں اس گاڑی کے پیچھے جانا ہے، اس نے بے تابی سے کہا تو انم، آئزہ، علی سبھی پریشان ہو گئے جبکہ شجاع اس تعقب کے پس منظر سے واقف تھا، اس لیے خاموش رہا۔ محسن جب تک گاڑی واپس موڑتا اور مطلوبہ سڑک پر آتا وہ جیپ خاصی آگے نکل چکی تھی۔ محسن پلیز، مجھے سعدیہ سے ملنا ہے ہر حال میں۔ اس کی بے چینی سوا ہو گئی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس اور ہیڈ لائٹس کی روشنی میں بھی وہ سعدیہ کو پہچاننے کا دعویٰ کر کے اس گاڑی کے پیچھے جانا چاہتی تھی۔ یقیناً کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور تھا، اس لیے محسن نے مہارت سے اپنی جیپ چھوٹی بڑی گاڑیوں کے درمیان سے نکالنا شروع کر دی تھی۔